السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ہے رحمت للعالمین اور آج بات کریں گے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسموں سے متعلق جو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آسمانی کتابیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل، ان میں بھی ذکر کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں کی کیا برکتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں کی کیا حکمتیں ہیں، قرآن پاک میں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفاتی ناموں یعنی آپ کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا. ناظرین، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی یوزلی ہوتا کیا ہے کہ نام کسی کی پہچان یا کسی کی شناخت کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، پوری دنیا میں ہی یقیناً آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کا کوئی نام نہ ہو. اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی ایک آئیڈینٹی بنانے کے لیے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے. ہم جو نام لوگوں کے رکھتے ہیں، ہم جو نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، ان کا حقیقت ہونا لازم نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اچھا مفہوم، کوئی بھی اچھا معنی دیکھ کے ہم نے نام رکھ دیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہم نے رکھا ہے اس بچے میں وہ صفات یا وہ کمالات یا وہ خوبیاں واقعی موجود ہوں. ہاں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں کہ ناموں کا انسان کی شخصیت، اس کی ذات پر اثر پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. یعنی ماں باپ کے فرائض میں سے اور اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا نام جس کے میننگز اچھے ہوں وہ منتخب کر کے رکھیں. مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اسماء مبارک ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبیوں سے متعلق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے اوصاف حقیقی پر وہ نام مبنی ہیں. مثلا قرآن پاک میں بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے تو انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف تھے. ہم نے ابتدائی پروگرام میں بات کی کہ آسمان پر عرش پر لکھ دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں محمد تو ہر نبی شروع سے ہی جانتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے ان کی روحوں کو آسمانوں پر جمع کر کے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام جو پہلے بشر ہیں وہ بھی دنیا میں نہیں گئے، زمین پر نہیں اترے، لیکن اللہ نے آسمانوں پر تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو قرآن میں فرمایا گیا کہ میرے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان پر نبوت مکمل ہو جائے گی، دین کی تعلیمات کمپلیٹ کر دی جائیں گی، اللہ کا انعام پورا ہو جائے گا. آپ سب ان پر ایمان لائیں گے اور اقرار کریں گے اور عہد کریں گے کہ آپ ان کی مدد کریں گے، اور اپنے اپنے زمانے میں جا کر لوگوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دیں گے. تو
تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں میرے 5 نام ہیں، جن میں سے 2 تو ہم بہت ہی مشہور جانتے ہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی. محمد اور احمد یعنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے یا وہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، جیسے محمود بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. تو حضرت جبیر بن اطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ عز و جل نے کفر کو مٹا دیا، یعنی کفر کا خاتمہ ہو گیا، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے نقش قدم پر لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن. اور اس کا ایک مفہوم یہ اس لیے بھی ہے، آپ کو حاشر اس لیے بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میری امت کے اور قیامت کے درمیان ایسے فاصلہ ہے، یعنی ہم بالکل قیامت کے ساتھ یعنی قریب بھیجے گئے ہیں. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاقب بھی فرمایا گیا، یعنی پیچھے آنے والا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں دنیا میں مبعوث ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاقب کہا گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں میرا نام محمد اور احمد رکھا. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ تعالیٰ نے صفاتی طور پر، یعنی جو اللہ کے حبیب کی صفات ہیں ان کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. مطلب کیا ہے کہ کثرت حمد میں مبالغہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہیں. ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ، جسے ہم سورہ حمد بھی کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم پر واجب ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کی حمد و ثنا کریں، مگر ہم میں سے ہر شخص کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اپنی اپنی توفیق ہے کہ جتنی ہمیں توفیق نصیب ہوتی ہے ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو اولین اور آخرین میں تمام میں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے یہ حبیب ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آج دنیا میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات سب سے زیادہ اوصاف و کمالات والی ہے، یا دشمن بھی جس کی تعریف کرتا ہے اور دشمن بھی اس کے عیب یا اس کے ذاتی کردار میں کوئی نقص یا کمی معاذ اللہ نہیں ڈھونڈ پایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. تعریف کیے ہوئوں میں آپ سب سے بڑھ کر تعریف کیے ہوئے یعنی محمد ہیں، اور تعریف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف فرمانے والے. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے اس اسم کی برکت دیکھیں کہ فرمایا لواء الحمد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. اس سے پہلے ہم اس بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ ایسی تعریف فرمائیں گے، یعنی اس طرح حمد کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ان الفاظ سے کبھی اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا نہیں کی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خصوصی طور پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات عطا فرمائے جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے حمد کی، اور آپ کی یہ صفت حمد آپ کی شہرت ہوگی. اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ روز محشر بھی بلند کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اولین اور آخرین سب آپ کی تعریف فرما رہے ہوں گے. اسی طرح سے ہم نے ابتدائی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اپنی قوم کو، تو یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں میں محمد اسم بھی اور احمد بھی بیان کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخری نبی مبعوث ہوں گے عرب میں جن کا نام محمد ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے یہ نام محمد اور احمد کسی کے نہیں تھے، اس سے پہلے یہ دو نام کسی نے نہیں رکھے. اللہ نے ان کو مخصوص فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن جب آپ کی آمد کا وقت قریب تھا، بشارتیں دے دی گئی تھیں اور بتا دیا گیا تھا کہ محمد اسم کے ایک نبی مبعوث ہوں گے جن پر نبوت مکمل ہو جائے گی. تو عرب میں کچھ لوگوں نے، ایک روایت میں ہے کہ 5 اور ایک میں ہے کہ 7 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نام محمد سے شروع کر کے رکھ لیے اس امید پر کہ شاید وہ سعادت مند یا خوش بخت ہم ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے حبیب کے ناموں کی حفاظت فرمائی کہ آپ کا نام پھر واضح کر دیا محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور آپ کو وہ اوصاف عطا کر دیے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہو سکتا اور کسی کو دل میں شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو وہ کرامات عطا فرمائیں، آپ کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ پھر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حقدار ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی میرے 7 سے زیادہ نام بیان فرمائے. مختلف مقامات پر واضح طور پر آپ اپنے جو اسماء مبارک ہیں ان کی وضاحت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے نقش قدم پر لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی میں عاقب ہوں. اور پھر فرمایا کہ میرے زمانے اور میرے عہد پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں. اللہ کے حبیب کا ہی یہ نام خاتم النبیین، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبیوں کے سلسلے کی تکمیل فرمانے والے ہیں، جو نبیوں کے سلسلے کی مہر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شہید بنا کر بھیجا گیا. جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں پر گواہ بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں اور انبیاء اور آپ کی امت کا گواہ بنا دیا جائے گا. تو شہید یا شہیدہ یہ بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. صدق، صادق، امین بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسی طرح سے آپ کو بشیر فرمایا گیا، یعنی آپ اہل ایمان کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو نجات کی، جنت کی اور اللہ کی رضا کی بشارت یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں. آپ کو نذیر یا ناظر بھی بتایا گیا. نذیر آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، گناہ گاروں کو، کفار کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب کی کیفیت بتا کر انہیں عذاب سے روکنے والا، خبردار کرنے والا، یا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ڈرانے والا. آپ نذیر بھی بنا کر بھیجے گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ بھی کہا گیا. سراج منیرہ، روشن چمکتا ہوا سورج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، امین کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، ایک تو وہ بات ہے کہ عرب کے لوگ بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ کی امانت داری، آپ کی آنیسٹی کی وجہ سے آپ کو امین کہتے تھے. ایک اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے احکامات کے امین ہیں، اللہ کے کلام کے امین ہیں. اور جس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء امین ہوتے ہیں، وہ وحی کے امانت دار ہوتے ہیں. جو پیغام حق اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے اسے پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ میرے پچھلی کتابوں میں بھی نام موجود تھے 5، اور قرآن میں بھی میرا نام بیان کیا گیا، طٰہٰ، یاسین. یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. قسم یا قاسم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، یعنی بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے. اسی طرح سے جب ہم سورتوں کی ابتدا میں پڑھتے ہیں یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ سب بھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. اسی طرح حضرت جبیر ابن معطم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، خاتم بھی ہوں، یعنی نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا، عاقب بھی ہوں، حاشر بھی ہوں اور ماہی بھی ہوں. یہ ساری تعریفیں اللہ کے پیارے حبیب میں بیان کی گئیں. اور فرمایا میں نبی رحمہ بھی ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. اب یہ والی آیت مبارکہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت کہا، آپ کی بہت نمایاں یہ خوبی اور وصف ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو آپ کی اس شان کی وجہ سے آپ کا نام رحمہ بھی رکھا گیا. اسی طرح فرمایا کہ میں تزکیہ کرنے والا، پاک کرنے والا بھی ہوں، میں کتاب کی تعلیم دینے والا معلم بھی ہوں اور سکھانے والا، حکمت سکھانے والا بھی ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ تمام اسم، یعنی آپ شہادت بھی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی بشارتیں دینے والے اور کفار کو ان کے برے کاموں کی خبر دینے اور اس کے برے نتیجے سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں، ان کے انجام کے بارے میں بتانے والے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے نام ہیں خصوصیت کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی فرمایا رؤوف اور رحیم. جس طرح اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کی غلطیوں کوتاہیوں سے چشم پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے، ان پر رحمت کی معاملات فرماتا ہے اور ان کو آسانی عطا فرماتا ہے. یہ وہ خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ کے وہ نام جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام نہیں. اللہ نے ان 2 ناموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب فرمایا کہ آپ بھی رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، آپ اپنی امت کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں. قرآن پاک میں کتنی دفعہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے، آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ کی امت مشقت میں پڑے. آپ اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا، کوئی عمل فرض کیا جاتا تھا، کوئی عبادت واجب ہو جاتی تھی، اس کا حکم آ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محسوس فرماتے تھے کہ میری امت کے لیے کہیں اس میں تنگی نہ ہو، کہیں انہیں اس میں دشواری نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہتے تھے
کہ اس سے آسان حکم یا کوئی اس کا آسان پہلو سامنے آ جائے تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے، تب وہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مثلا اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال یوں دوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کی جب بات ہے، اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت آ گئی اور پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، مجبور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی اور ان کی بیماری ہے، تو کیا ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، آسانی ہے؟ یقیناً ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، ہاں اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی روزے قضا کر لے۔ اور اگر کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے، روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو وہ ان کے بدلے فدیہ ادا کر دے تو اس کو بھی پورا پورا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ شان تھی اللہ کے حبیب کی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی امت پر اتنے مہربان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے فرمایا نا رؤوف اور رحیم ہیں، کہ ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک فرماتے تھے، اہتمام فرماتے تھے کہ مسواک کریں نماز کے لیے جب وضو ہو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے مشقت میں پڑنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کو مشکل ہوگی، تو میں ان کے لیے واجب کر دیتا، انہیں حکم دے دیتا، یعنی ان کے لیے لازم قرار دے دیتا کہ ہر نماز کے لیے جب وضو کرو تو مسواک بھی کرو۔ اب فضیلت تو بیان فرما دی کہ اگر مسواک کر لی جائے تو 27 ٹائمز 27 گنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، مگر واجب نہیں کیا، لازم نہیں کیا۔ ایسے ہی خود پوری پوری رات عبادت فرماتے ہیں، قیام میں اتنی دیر کثرت سے تلاوت فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، لیکن اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آرام کرو۔ جب لوگ مقابلہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے حبیب آپ تو اتنی مشقت کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے میں تمہارے مثل نہیں ہوں۔ تو یہ چیز یہاں پر دیکھیں کہ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، دوسرے کو زیادہ نصیحت کرتا ہے، خود عمل کم کرتا ہے، اور میرے نبی کی شان بالکل جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشقت کرتے ہیں اور امت کی خیر خواہی اور آسانی چاہتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی بھی کثرت اختیار کر رہے ہیں، خود سادہ لباس پہنتے ہیں، پیبند لگا کر کپڑے پہنتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، چٹائی کا بستر ہے اور اگر کسی نے نرم گدا بنا دیا، فرمایا نہیں میرے لیے وہ چٹائی کا بستر ہی اچھا ہے، لیکن اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں فرمائیں۔ فرمایا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، کھاؤ پیو، ان کا لطف اٹھاؤ اور شکر کرو اللہ کا۔ جائز طریقے سے کھانا، جائز طریقے سے کمانا، حقداروں کا حق ادا کرنا اور پھر ان نعمتوں سے اپنے آپ کو خوش کرنا، اللہ کے حبیب نے اس کو کتنا پسند فرمایا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سادگی اختیار فرمائی اور دوسروں کو فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو تم بالکل پہنو، کھاؤ، اچھے سے اچھا کھانا پہننا، یہ سب آسانیاں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی۔ تو یہی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اس فضل پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی آپ پر ایسا رشک کرتے تھے کہ اگر انہیں بھی امتی بنا دیا جاتا اللہ کے حبیب کا تو وہ اس بات پر ناخوش نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ایک ریفرنس دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مستند بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان واقعی بہت نرالی ہے، جس کے لیے اللہ کے حبیب نے آنسو بہائے، جس کے لیے اللہ کے حبیب نے
اللہ سبحانہ و تعالی سے سجدوں میں مغفرت طلب کی، جس کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ جن میں خوبیاں ہی خوبیاں اور کمالات ہی کمالات ہیں۔ قرآن پاک میں دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو اصل نام ہیں ان کے سوا بھی خطاب فرمایا، ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کو مختلف درجات سے پکارا۔ مثلاً اگر ہم یہاں پر غور کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیم اور حکیم کہہ کر خطاب کیا، یعنی ہر نبی کو کچھ اللہ کی طرف سے ٹائٹل ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم فرمایا، حلم والے، بہت بردباری کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شکور فرمایا کہ اللہ کی بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بر، نیکی، یہ قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کریم اور قوی قرار دیا کہ بڑے کرم کرنے والے اور بڑے طاقت والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حفیظ اور علیم قرار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر قرار دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کے نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ اپنے حبیب میں ساری کی ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف جمع فرما دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر جو بھی ہم نے بات کی، ایسے دو نام بھی عطا فرما دیے جس کے مثل کسی کے حصے میں نہیں آئے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پیارے نام ہیں۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سے زیادہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی اوصاف سے متعلق نام بیان کیے ہیں، ان میں نور، اللہ نے اپنے حبیب کو نور بھی قرار دیا، سراج منیر بھی قرار دیا، منظر بھی قرار دیا، نذیر بھی، مبشر بھی، بشیر بھی، شاہد بھی، شہید بھی، الحق بھی یعنی حق فرمانے والے، المبین بھی، خاتم النبیین بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، امین بھی، قدم الصدق بھی، اور رحمت للعالمین بھی، اور اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ نجم الثاقب، کریم، نبی الامی بھی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پکارا گیا۔ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے اور دعوت دینے والا بھی کہہ کر پکارا گیا۔ الغرض کہ تمام کے تمام اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے گئے۔ کیا شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سلام ہو کروڑوں، درود ہو کروڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ نے جامع الاوصاف بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے حبیب کی محبت اور پیارے حبیب کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله۔